بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ایک مرتبہ پھر ملک پاکستان کا نامی گرامی نام بہت بڑے قاری قرآن قاری قاسم جان صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قاری قاسم جان صاحب کوئی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت بڑا نام ہے۔ ایک عرصے تک فیصل مسجد میں حضرت شیخ کی آواز گونجتی رہی، تو میں نے اکثر ائمہ کے پیچھے نمازی پڑھی جو قاری قاسم جان کی طرز کے اوپر اپنی آواز کو بنانا سعادت سمجھتے ہیں۔ میرا ان کے ساتھ بہت اچھا ایک عرصے کے ساتھ دعا سلام ہے۔ ایک عرصے کے ساتھ ہم الحمدللہ اکٹھا ایک ماحول میں ٹائم گزار رہے ہیں۔ بہت سادہ مزاج انسان ہے، بہت سادی طبیعت ہے، اور ایسے ہی مزاج کے لوگوں کو اس زمانے میں عروج حاصل ہوا کرتا ہے۔ حضرت قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیا حال ہے؟ خیریت کے ساتھ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ۔ حضرت آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک؟ اللہ کا احسان ہے۔ قاری صاحب کیسا ٹائم گزر رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ بہت اچھا ماشاءاللہ۔ استاد جی مجھے آج آپ کا انٹرویو لیتے ہوئے نا یقین جانے بے پناہ خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ الحمدللہ بہت اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم کی وجہ سے عزت نصیب کی، اور آپ کا انٹرویو لیتے ہوئے شاید جو کام کے سوال ہیں وہ میں شاید کر بھی نہ پاؤں، کیونکہ اتنے بڑے انسان کے سامنے بیٹھ جانا یہ انسان کی بہت بڑی سعادت ہوا کرتی ہے۔ اچھا استاد جی، ایک عرصہ دراز تک ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے تو فیصل مسجد سے آپ کی صدائیں بلند ہوتی تھی قرآن کے حوالے سے، تو فیصل مسجد کی در و دیوار تو آپ کی آوازوں سے معطر ہے ہی۔ آپ کو فیصل مسجد یاد آتی ہے استاد جی؟ ہاں جی، جہاں جہاں قرآن مجید کی نسبت ہے جی جی، اور جہاں جہاں پہ اگر وہ چٹائی بھی یاد آتی ہے جہاں پہ ہم نے قرآن کریم پڑھا یاد کیا۔ اچھا ہاں جی، ماشاءاللہ، شروعات تو وہاں سے ہے، ایسا ہی ہے، اور ایسا ہی، ماں کے وہ جو گود کی صدائیں ہیں ماشاءاللہ، جہاں سے وہ روحانیت ملتی ہے وہ بھی الحمدللہ یاد رہتی ہے، اور جہاں جہاں ہم نے قرآن کریم پڑھا سیکھا تو ماشاءاللہ، انسان تو وہ بھول بھی نہیں سکتا۔ ایسا ہی ہے۔ ہاں جی، تو استاد جی اس وقت ملک پاکستان کی نمور مساجد کے اندر آپ کی طرز کے اوپر لوگ قرآن کریم پڑھنے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ آپ کو اس بات پہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ کی طرز اور آپ کی نقل لوگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ایک استاد جی تھے، وہ کہہ رہے کہ پہلے تو نقل نہ کرو، جی جی، پہلے نقل نہ کرو، نقل نہ کرو، اگر نقل کریں تو نیک لوگوں کی نقل کرو تاکہ ان کے ساتھ ایک نسبت ہو جائے، جی جی، وہ نقل کو اللہ اصل میں تبدیل فرمائے۔ تو یہ میں سعادت سمجھتا ہوں، ارن کے من آنم کے من دانم۔ تو اگر کوئی اور عمل ہے یا نہیں، اور یہ میرے یعنی مسجد نبوی شریف میں اور حرم شریف میں، اور وہاں پہ میں نے دعائیں بھی کی ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں تو نسبت قرآن کریم کی ہو۔ اللہ اکبر، ہاں جی، اللہ اکبر، ماشاءاللہ ہاں، ماشاءاللہ، کہ کوئی اور سلسلہ اس میں نہ ہو کہ مجھے نسبت کہیں اور کر دے کوئی شخص، ماشاءاللہ، خاندان کے ساتھ، ادارے کے ساتھ، کوئی اور، بس یہ کہ میرا نام ہو قرآن مجید میں، کہ بس نسبت وہی قرآن مجید کے ساتھ ہو۔ ایسے۔ ہاں اچھا، ہر ملک کی ایک اپنی پہچان ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی کوئی بندہ کویت کا نام لیتا ہے نا، مشاری الفاسی کا نام ذہن میں گونجتا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ مدینہ کا نام لیتا ہے تو مدینہ کے مؤذن اور ائمہ ذہن میں گونجتے ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ مکہ مکرمہ کا نام لیتا ہے، شیخ سعود الشریم اور شیخ عبد الرحمن السدیس کا نام ذہن میں گونجتا ہے۔ تو جب بھی کوئی بندہ پاکستان میں کسی مائناز لوگوں کے بڑے بڑے قراء اکرام ہیں، وفوق کل ذی علم علیم ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن پاکستان کے جو نامی گرامی لوگ ہیں نا حدر پڑھنے میں، ان کا نام بہت بڑا نام ہے قاری قاسم جان۔ میں یقین جانے آج ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اچھا استاد جی ایک بات بتائیں، یہ میرا چینل ہے قرآن کریم کے حوالے سے، جی ماشاءاللہ، اور استاد جی بہت زیادہ لوگ قرآن کریم کو چھوڑ چکے تھے، ان قرآن کریم حفظ کیا، آگے جا کے شادیاں ہوئی، بچے ہوئے، کاروباری لائن میں تبدیل ہوئے، ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زبان میں تاثیر رکھی ہے، یا ان لوگوں کی محبت ہے مجھے نہیں پتا۔ میرا چینل دیکھنے کے حوالے سے اس وقت استاد جی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے جسم کے بال کم ہیں اور قرآن کی طرف پلٹنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ بہت زیادہ لوگوں نے قرآن کریم یاد کیا، اور اس کا بہت زیادہ ریکارڈ میرے پاس موجود بھی ہے، جن لوگوں نے میرا چینل دیکھا اور استفادہ کر کے قرآن کریم یاد کیا۔ تو استاد جی جو لوگ حفظ انہوں نے کیا،
حفظ کرنے کے بعد وہ پڑھتے رہے قرآن، آگے دنیا داری کے لائن میں تبدیل ہوئے، اب ان لوگوں کو قرآن بھول چکا ہے، تو اب استاد جی اب ان کو آہستہ آہستہ قرآن یاد کرنے کے حوالے سے اگر کوئی ہوش حواس آ رہا ہے تو ان کی کوئی تھوڑی سی رہنمائی کر دیں، کیسے استاد جی وہ قرآن کو دوبارہ یاد کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، یہ آپ کے درد دل ہے نا، یہ جی استاد جی، یہاں سے جو آواز نکلتی ہے نا وہ اثر رکھتی ہے۔ یہ صاحب کتاب میں ایک بات لکھی ہے، جی 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 بہت اچھی بات لکھی ہے انہوں نے، جی جی یہ مسجد نبوی شریف میں انہوں نے لکھی ہے اور مدفون ہے جنت البقیع میں، ماشاءاللہ، 1500 صفحات کی کتاب ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو یہ فرماتے ہیں نا حضرت صاحب موصوف صاحب کہ یا اللہ، جو لوگ جنہوں نے قرآن کریم یاد کیا، علوم حاصل کر لیے اور پھر اس کے بعد دنیا دار بن گئے، یا اللہ ان کو یا اللہ ایسے جو ہے نا تاوان یا نقصان سے نوازے آپ دنیاوی کہ وہ پلٹ کر قرآن مجید کی طرف آئے، یعنی قرآن کریم جیسی عظیم دولت چھوڑ کر انہوں نے دنیا کو قبول دنیا کیا۔ کو قبول اللہ کیا۔ تو یہ میرا خیال ہے بات بہت، یہ مجھے تو اس نصیحت پہ نہیں آتا۔ اللہ اکبر، آپ عمر میں چھوٹے ہیں بچوں کی جگہ، مگر آپ اللہ آپ سے کام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا ہی، اور ہمارے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آمین آمین، اللہم ہم بھی یہی کہ اگر دنیاوی خیال بھی آ جائیں تو یا اللہ کو ایسا نقصان دے کہ پلٹ کے لوگ قرآن کی طرف آئیں۔ قرآن کی طرف۔ اصل ٹھیک سرمایہ تو یہ ہے، ایسا ہی ہے، ایسا اور ہی اس میں جو برکت ہے پوری زندگی لگائیں، مگر اللہ دنیا بھی اتنا دے گا، اگر 100 سال بھی آپ لگا اتنا نہیں کما سکتے، اللہ قرآن مجید کی اللہ برکت سے نوازیں گے، اور مختصر اور پر اثر، پورا سرا۔ اور ہمارے شیخ المشائخ استاد القراء والحفاظ قاری محمد اخلاق مدنی صاحب، ان کی یہ نصیحت بھی اور وصیت بھی ہے، جی جی، ہاں، کہ جہاں بھی جائیں قرآن مجید کی نسبت سے جائیں، اور آخر دم تک قرآن کریم کو پڑھانا ہے، اس کو آگے پھیلانا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات اگر ہے میرے استاد جی۔ جی بعض لوگوں کے جو بچے ہیں نا، عرصہ ہو گیا ایک استاد کے پاس پڑھتے ہوئے، اب وہ بچے باغی ہو چکے ہیں، ماں باپ تنگ ہو چکے ہیں کہ یار حفظ کی کوئی حد ہوتی ہے، کوئی 2 سال پہ پڑھ جاتا ہے، کوئی 3 سال میں پڑھ جاتا ہے، 7 سال کا بچہ تھا تو لگا ہے، اب عمر اس کی 15 سال کو کراس کرنے کو ہے، اور اب بچہ پڑھنے کو نہیں جاتا، ماں باپ زبردستی دھکیل رہے ہیں، استاد سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، کئی مدرسے تبدیل کر چکے ہیں، کئی جگہ چینج کر چکے ہیں، لیکن وہ بچہ پڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ایسے جو باغی قسم کے بچے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے استاد جی قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے؟ اس میں کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جی جی، استاد، معلم اور متعلم کے ذہنی ہم آہنگی، جی جی، ٹھیک ہے، شروع میں آپ بچے کو ایسی جگہ داخل کروا دیں شروع میں کہ ان سے ناظر بے شک پڑھوا دیں آپ۔ جی، اگر بچہ حفظ میں ہے، آپ کہہ گے حفظ میں، ایک ہفتہ استاد جی کے سامنے اس طرح چھوڑ دیں آپ ٹھیک ہے، کہ آپ ان کو ناظرہ پڑھائیں۔ ٹھیک ہے، پھر آپ بچے سے پوچھ لیں کہ آپ خوش ہیں یہاں پہ؟ ہم بات اس طرح بھی کرتے ہیں نا کہ جو زبردستی قبول ہے یا نہیں زبردستی، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، جی 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 جی، ٹھیک ہے، کہ استاد اور بچے کے ذہنی ہم آہنگی بہت ضروری ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک شاگرد ہے نا ہمارے ادھر، تو تھا بہت قابل بچہ ماشاءاللہ، تو کہا کہ یہ استاد جو ہے نا، یہ مجھے ان کے نہیں پسند، اٹھنا بیٹھنا نہیں پسند مجھے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور امی اور استاد ابو جی کہہ رہے کہ نہیں آپ نے پڑھنا ادھر ہی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا میں نہیں پڑھنا چاہتا ادھر، نہیں آپ نے پڑھنا ادھر ہی ہے، بات ختم، بات ختم۔ تو اس کا ذہن جب منتشر ہو گیا تو تو کہاں سے پڑھے گا؟ استاد اور شاگرد کی جو ذہنی مناسبت ہے وہ بہت ضروری ہے، ضروری ہے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ جب وہ مدرسے سے بچہ آ جائیں تو آپ اس کے پوچھ لیں کہ قاری صاحب نے آج کون سی بات بتائی، تو اگر وہ بتائیں گے کہ قاری صاحب نے یہ آداب سکھا دیے، تو آپ صرف قرآن مجید نہیں پڑھا گے نا، ہاں، کچھ نہ کچھ فائدہ تو حاصل ہو رہا ہے، فائدہ حاصل ہو۔ ہاں، مدرسوں میں اور سکولوں میں ماں باپ ڈال کے فیسیں جوڑی جا رہے ہیں، جوڑے جا رہے ہیں، تو بچوں کے پاس بیٹھ کے تعلیم کا ریکارڈ پتہ کرنے کا نہیں ہے۔ جی بالکل، ذہنی ہم آہنگی یہ بھی بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں بھی آپ بچے کو بھیجتے ہیں، تو اگر وہ کہہ رہے کہ میں نے وہاں رہائش کرنی ہے، رہائش میں نے وہاں میں رہنا چاہتا ہوں، تو آپ ان کو رہنے دیجئے۔ اگر وہ کہہ کہ نہیں میں نے آنا جانا ہے، اس طرح بھی واقعات ہوئے، اچھا، اس طرح بھی واقعات ہیں نا کہ اگر میں وہاں رہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں ادھر ہی پڑھنا چاہتا ہوں، اب والدین کہ نہیں آپ نے وہاں نہیں جانا۔ اگر وہ کہہ رہے کہ میں نے آنا جانا ہے، تو وہ والدین کہ آپ نے ادھر ہی رہنا ہے۔
تو اس میں بھی تھوڑا سا یہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے فرق پڑتا پڑھائی پہ. پڑھائی پہ بھی بچے کی کچھ جی بچے کی بھی کچھ طبیعت کو سمجھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، بچے کی طبیعت کو سمجھ کے اس کو. طبیعت کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق اس پر فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن بعض دفعہ تو پھر ایسا ہوتا ہے استاد جی کہ بچے تو کسی استاد پہ آمادہ ہی نہیں ہوتے، وہ کہے گا آج میں اس استاد کے پاس پڑھوں گا، کل اس کے پاس، پرسوں اس کے پاس، اس طرح تو بچہ پھرتا رہے گا. یہ اساتذہ کی کمزوری ہے پھر یہ اساتذہ کی کمزوری ہے کہ ایسے پڑھنے والے بچوں کو سمجھ نہیں سکے. اچھا استاد جی، رمضان المبارک بالکل قریب ہے، امید ہے کہ آپ اس سوال سے متعارف ہو چکے ہوں گے. استاد جی کے پاس ٹائم بہت زیادہ کم تھا، میں نے بڑی مشکل سے کئی ہفتوں سے ان کے پیچھے لگا ہوا تھا، بڑی مشکل سے ٹائم لیا اور میں انتہائی اختصار کے ساتھ ان سے سوالات کر رہا ہوں تاکہ ان کا ٹائم بچے. استاد جی، تو ابھی رمضان المبارک بالکل قریب ہے، تو رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی کر دیں، کس طریقے کے ساتھ ہم رمضان کی تیاری کریں تاکہ رمضان کا جو قرآن کریم ہے وہ آسانی کے ساتھ ہم سنا سکیں. رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اس میں تو یہ جو 30 سپارے ہیں یہ تو 30 مہینوں کے اعتبار سے ہے. ٹھیک ہے کہ کم از کم یہ، اور اس سے پہلے منازل ہے نا 7 منازل، تو یہ تو 7 دنوں کے حساب سے ہے. جی ہاں، تو اگر نہ کرتے تو کم از کم سپارے کی ترتیب تو بنا لینا چاہیے روزانہ. بالکل ٹھیک ہے. جو صاحب کتاب میں لکھا ہے کہ جو روزانہ 1 سپارے کی تلاوت کرے گا تو کبھی قرآن مجید نہیں بھولے گا وہ. اللہ، یہ نسبت ہے 30 دنوں کے حساب سے. اچھا، تو جب اس میں تیاری یہ ہے کہ آپ نوافل میں الگ ترتیب بنائیں. جی نوافل میں، اور نوافل میں وہ ترتیب رکھ کے آپ یہ سمجھ لیں کہ میں تراویح میں پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اوابین میں الگ ترتیب بنائیں، جو مغرب کی بعد ہے اس میں الگ ترتیب بنا دیا جائے. جب آپ کا سفر ہو کہیں آنا جانا ہو اس میں الگ ترتیب بنا دیا جائے. ٹھیک ہے. ہاں، تو اور اگر کسی کے منزل کمزور ہو تو اس میں یہ ہے کہ پہلے ناظرہ پڑھے. ٹھیک ہے. ہاں، یعنی رکوع پڑھے، ناظرہ، پھر اس کو پڑھے، اور اسی ترتیب سے جتنا بھی یعنی ایک ٹائمنگ سنتوں کے لیے مقرر کر لے. اگر وہ پڑھ لیا نا ابھی 1 سپارہ یاد، آدھا سپارہ یاد کر لیا، تو اس کو پھر نوافل میں پڑھے آپ اس کو. اچھا. یا مغرب کی بعد پڑھے. اچھا. اور پھر اس کو 2 رکعت نفل ایسے پڑھیں جو ہے نا الگ، کہ تھوڑا سا اونچی آواز میں. اچھا. تہجد میں، کیونکہ صحابہ کرام تعالیٰ اجمعین کے گھر تہجد کی آواز، قرآن مجید کی آواز سے جو ہے نا ان کی پہچان ہوتی تھی کہ فلاں کا گھر ہے. ایسا ہی. ہاں، تو یہ تہجد میں بھی ترتیب بنا دیا جائے، اور پھر اس میں اوابین میں بھی ترتیب بنا لیا جائے. اور اس سے جو دن کو پڑھا ہے سپارہ جو بھی ہے اس کو ایک سے. اور اس میں یہ بھی ہے نا کہ ہماری کمزوری جہاں پہ اب آگے نا، کہ پہلے یہ ہوتا تھا 30-35 سال پہلے کی بات ہے، یا 15-20 سال پہلے، کہ ایک حافظ صاحب تقریباً 3 سپارے پڑھا کرتے تھے 20 رکعت میں. 3 4 6 ہم بھی پڑھے ہیں نا، 6 پڑھے تھے. اب آسانی کیا آ گئی کہ اب اتنے یعنی ایک سستی آ گئی نا ہمارے اندر کہ 1 پاؤ بھی نہیں پڑھ سکتے ہم. ایسا ہی ہے. کھڑے ہو کر. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو عادت بنا، اگر آپ نے عادت ایسا ایسا بنائیں گے، آج پاؤ کر لیا، کھڑے ہو کر سنا، تو کل آپ نے آدھا پارا پڑھنا ہے. پریکٹس. اگر کسی چیز کی پریکٹس کر لیں گے تو مشکل نہیں ہے. بالکل. اور وہ محاورہ بھی ہے نا، السبق حرف تکرار الف. جی. سبق ایک حرف ہے اور تکرار 1000 مرتبہ. اللہ اکبر. جتنا آپ پڑھیں گے تو اتنا ہی جو ہے نا. قرآن مجید تو اللہ کی لارب کتاب ہے، یہ اگر بھولتا ہے تو انسان ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتا. پھر ایسا ہی ہے. اگر پڑھنے پہ آ جائے تو بغیر غلطی کے پورا قرآن کریم پڑھ لیتا ہے. ایسا ہی ہے. شعبان المعظم کا مہینہ ہے، استاد جی نے بتا دیا، یاد کریں شروع ہونے والے اور تکرار کریں، اور نوافل کے اندر قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں. آپ کی تیاری بہت اچھی ہو جائے گی. استاد جی کوئی نصیحت کریں گے؟ عالم اسلام کے بیشتر لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، بہت دور دراز سے لوگ عالم سے دیکھتے ہیں، اور کسی ایک کنٹری کے لوگ نہیں ہیں، مختلف زیادہ لوگ اس چینل سے استفادہ کرتے ہیں. تو قرآن کریم کی خدمت کے حوالے سے یا عام کوئی بھی نصیحت کوئی چھوٹی سی کر دیں. نصیحت تو میں اپنے آپ کو بھی کرتا ہوں اور سب کو کرتا ہوں جو آپ کے وساطت سے میرے آواز پہنچ رہی ہے. تو اپنے 24 گھنٹوں کے جو معمولات ہے، اس میں اگر آپ کی تلاوت نہیں ہے نا تو آپ کے معمولات زیرو ہے. پھر کمال. ہاں، اگر آپ کی تلاوت کی نہیں ہے نا، تلاوت ٹھیک ہے، آپ جو بھی کر لیں، اگر آپ کی تلاوت کے معمول نہیں ہے 10 آیت کی، تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے آپ کی.
چلو جی، یہ والا چھکا تو گیا باؤنڈری سے باہر، ٹھیک ہے. اب اس پہ کتنے سکور ملنے چاہیے یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے. تو استاد جی تھوڑی سی 2-4 آیات کی ہمیں تلاوت سنا دیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. استاد جی بہت مزہ آیا، آپ نے قیمتی ٹائم مجھے عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں اور یہ اس محنت میں مزید ترقی عطا فرمائے. آمین. جو آپ کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں، اللہ ان کی دین دنیا کی جو ہے نا جائز خواہشات کو پوری فرمائے. آمین. اور اللہ ان کو وہ مصروفیات نہ عطا فرمائے جو دین سے، قرآن مجید سے دور کر لے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ میرے سمیت، آپ سمیت اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو مبارک فرمائے. آپ کی کافی مصروفیات ہیں، جی. آپ نے مجھے قیمتی ٹائم عنایت فرمایا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ. نہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیت میں اضافہ فرمائے. آج میرا چینل تھوڑا سا اور قیمتی بن گیا کیونکہ آپ جیسے عظیم انسان کی آج تو گفتگو سے میرا چینل مستفید ہوا استاد جی. تو اسی کے ساتھ میرے خیال میں استاد محترم سے اجازت لیتے ہیں. بہت قیمتی ٹائم گزرا. استاد جی اجازت ہے آپ سے؟ جی. آپ سے بھی اجازت. اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان قاری ابوبکر حیات کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.